السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ افکری جو بعض اوقات مردوں و باوقار خواتین کے لیے گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے کمپیوٹر حلوہ بنانا کیسے بنانا ہے۔ میں تو پریشان ہو گیا ہوں، اوپر سے اتنی مہنگائی، بجلی کے بلز، اور ایک بچہ ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرے دن دوسرا بیمار، دوسرے کی دوا لاؤں تو 2-3 دن بعد تیسرے کی خبر مل جاتی ہے کہ اس کو نزلہ، بخار یا موشن لگ گئے۔ میری تو آدھی تنخواہ راشن اور آدھی سارا مہینہ بچوں کے ادویات پر لگ جاتی ہے۔ میرے بچے بیمار نہیں ہوئے۔ میری بات سن کر میرے عزیز کی اہلیہ، میرے عزیز اور وہ بچہ تینوں چونک اٹھے اور ایک آواز ہو کر بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھے میں مذاق کر رہا ہوں اور ان کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ پھر اچانک میرے عزیز کی اہلیہ بولیں، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کے ہی بچے بیمار نہیں ہوئے۔ ہم تو ادویات لا لا کر پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمارے گھر میں الماریاں سیرپ کی بوتلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آخر ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی وہ ٹوٹکا نسخہ دوا استعمال کریں، اپنے بچوں کو کروائیں، ہماری جان بھی اس نزلے، زکام، کھانسی، سینے کی جکڑن، سردی کے بخار سے چھوٹ جائے۔ میں اپنے بچوں کو ہر سال کمپیوٹر حلوہ بنا کر کھلاتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تینوں نے میری طرف دیکھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان سے پہلے عبقری رسالے کا تعارف کروایا، اس کے بعد تسبیح خانے اور حضرت شیخ الوظائف کا تفصیلی تعارف کروایا، پھر انہیں بتایا کہ ماہنامہ افکری میں ایک مرتبہ شیخ الوظائف نے کمپیوٹر حلوہ کے بارے میں بتایا۔ اب میں اس کے فوائد کی طرف آتا ہوں جو مجھے، میرے بچوں اور اہلیہ کو ملے۔ پہلی مرتبہ اس کو بنایا، انتہائی لذیذ، مہینے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ پہلے اپنا مشاہدہ بتاؤں گا، کھانے میں انتہائی لذیذ۔ چند دنوں بعد ہی محسوس کیا کہ مجھے تھکاوٹ ہونا ختم ہو گئی ہے، جسم میں چستی اور پھرتی آ گئی ہے، نیند انتہائی پرسکون اور صبح بالکل تازہ دم ہو کر آنکھ کھلتی ہے، حافظہ بہترین، یادداشت میں فرق پڑا اور اعصابی کھچاؤ ختم ہو گیا ہے۔ اہلیہ نے بھی بتایا کہ وہ بھی اب سارا دن کام کاج کے بعد تھکتی نہیں، مزاج میں چڑچڑا پن، الجھاؤ کھچاؤ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے 2 سے 3 ماہ اور اس کے بعد سارا سال اگلے موسم سرما تک محسوس کیا کہ میرے بچے بیمار نہیں ہو رہے، نہ نزلہ زکام، نہ کھانسی، نہ ہی بخار۔ یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اگر کبھی ہلکا پھلکا سا بخار یا موشن وغیرہ ہوئے بھی تو پہلی خوراک سے ہی ٹھیک ہو گئے۔ میری نظر میں اس حلوے کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان موسمی بیماریوں، وبائی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ میری یہ مختصر بات سن کر میرے عزیز بولے، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی بنائیں۔ تو میں نے انہیں حلوے کی ترتیب، جو کہ مجھے ازبر یاد تھی، لکھوانا شروع کر دی۔ قارئین، آپ بھی لکھ لیجئے۔ دماغ کو کمپیوٹر اور جسم کو لوہا بنانے کا ایک انوکھا راز، ہوا شافی۔ نمبر 1، دیسی مرغی کے انڈے۔ یاد رہے کہ عموماً دکانوں سے لیے ہوئے دیسی مرغی کے انڈے دیسی نہیں ہوتے۔ اپنی نگرانی میں دیہاتی مرغی کے دیسی انڈے لیے جائیں، 24 عدد۔ نمبر 2، کالے چنے بھنے ہوئے 250 گرام۔ نمبر 3، الائچی چھوٹی سبز 10 گرام۔ 4، میٹھے باداموں کی گریاں 250 گرام۔ نمبر 5، پستہ 100 گرام۔ نمبر 6، چاروں مغز 100 گرام۔ نمبر 7، چینی 1 کلو گرام، دیسی شکر ہو جائے تو اس سے بہتر ہے۔ نمبر 8، گوند پلائی 250 گرام۔ پنساری کو یہی چیز بتائیں تو وہ یہی گوند دے دے گا۔ نمبر 9، دودھ کا کھویا 500 گرام۔ نمبر 10، دیسی گھی 1 کلو۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 2 تا نمبر 7 اشیاء کو خوب باریک پیس لیں۔ اب ایک بڑے برتن میں انڈے توڑ کر پھینٹ لیں۔ جب انڈے اچھی طرح پھٹ جائیں تو نمبر 2 تا نمبر 7 کا صفوف انڈوں میں ڈال کر اچھی طرح پھینٹیں۔ گوند پھلائی کو علیحدہ پیس لیں۔ اب کسی بڑے برتن میں گھی کو آگ پر رکھیں۔ گھی جب سرخ ہو تو گوند پھلائی کو ڈال دیں۔ جب گوند پھلائی کا رنگ سرخ ہو تو انڈوں والا مکسچر ڈال کر چمچ ہلاتے رہیں۔ جب گھی علیحدہ ہونا شروع ہو جائے اور ہر چیز ریزہ ریزہ ہو کر علیحدہ نظر آنے لگے تو دودھ کا کھویا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیں اور اس کھوئے کے حلوے میں حل کریں، حتیٰ کہ اتنا حل کریں کہ کھوئے کی سفیدی ختم ہو جائے اور اس کے اندر کی نمی گھی میں جذب ہو کر کھویا بھی حلوے کی شکل اختیار کر لے۔ تب اتار لیں۔ حلوہ تیار ہے۔ ٹھنڈا کر کے صرف اور صرف شیشے کے مرتبانوں میں، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے، ڈال کر محفوظ رکھیں۔ صرف ناشتے کے وقت ایک کھانے والا گرم قہوہ یا دودھ پتی سے کھا لیں۔ انشاءاللہ بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جائیں گی، جو پڑھا وہ بھی نہیں بھولے گا اور دماغ کو کمپیوٹر کر دے گا۔ نوٹ: یہ کمپیوٹر حلوہ اگر سردیوں میں کھائیں تو اس کا اثر عمر بھر رہے گا۔ اس کو تالے میں رکھیں، جس نے کھایا وہ چٹ کر جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔